بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ اس بات کو بھی میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ اللہ ہی کے فضل سے ہر کام ہوتے ہیں۔ ہم مسجد میں جو آئے ہیں، پہلے آ کر کے بیٹھ گئے، باتیں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ سب اللہ کا فضل ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس لائق سمجھا اور ہمیں توفیق دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ اس آیت کے اندر ایمان والوں کو خاص طور سے مخاطب کر کے فرمایا کہ ایمان والوں اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، گھر والوں کو بچاؤ، اپنی ماتحتوں کو بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ کس چیز سے بچانے کا حکم ہے؟ آگ سے۔ کون سی آگ؟ دنیا والی آگ نہیں، دوزخ کی آگ سے، دوزخ کی آگ سے بچانے کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، آگے فرمایا کہ وہ تیار کی گئی ہے انسانوں کے، اس کا ایندھن، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جس آگ سے بچنے کے لیے حکم دیا گیا، اس کا ایندھن بھی کون ہے؟ انسان ہی ہے اور پتھر ہیں۔ اعدت للکافرین، اور اس کو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے۔ یہ بتلا دیا کہ وہ آگ جو تیار کی گئی ہے وہ ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ اصل تو اس کو تیار کرنے کا مقصد یہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، کافر جو ہیں، غیر ایمان والے، ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اسی لیے ایمان والوں کو مخاطب کیا، کہیں تم نافرمانی میں پڑھ کر اس طرف جانے والے تم نہ بن جاؤ، اس لیے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچا کر کے رکھنا۔ دنیا میں ہر شخص کی ذمہ داری ہر ایک کے اوپر ہے۔ اللہ نے ہر ایک کی ذمہ داری ہر ایک کے اوپر رکھی ہے۔ والدین کی ذمہ داری بچوں پر ہے، بچوں کی ذمہ داری والدین پر ہے۔ اگر بچہ کوئی غلطی کر رہا ہے، کسی حکم کو توڑ رہا ہے، تو والدین سمجھائیں، اس کو بتلائیں کہ یہ جو کام کر رہے ہو یہ غلط ہے، جس راستے پر تم چل دیے ہو یہ راستہ غلط ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس آگ سے ایک ہی صورت میں بچا جا سکتا ہے، ایک صورت، سنت و شریعت کی پابندی۔ سنت اور شریعت کی پابندی، جس انسان کے اندر یہ چیزیں آ گئی تو سمجھ لو کہ وہ اس آگ سے بچ گیا، انشاءاللہ وہ اس آگ سے بچ گیا۔
اور جس نے شریعت کے احکامات کو توڑا اور سنتوں سے منہ موڑا تو اب اس کی پکڑ ہے، اب اس کی پکڑ ہے۔ ہم جائزہ لیں اپنی زندگی کا، اپنے معاشرے کا، اپنے گاؤں بستی، اپنے دیہات کا جائزہ لیں۔ ہمارے نوجوان ہم کتنے احکامات کو توڑ رہے ہیں، شریعت کے کتنے حکموں کو توڑ رہے ہیں، سنتوں کو کتنا چھوڑ رہے ہیں۔ جائزہ جب ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، سنت اور شریعت کی پابندی نہیں ہوگی تو پھر پکڑ بھی ہماری ہی ہوگی، کیونکہ خاص طور سے بچنے کے لیے حکم ایمان والوں کو دیا گیا ہے، خاص طور سے حکم بچنے کے لیے دیا گیا ہے اس آگ سے۔ اور جب نہیں بچیں گے تو پکڑ بھی تو ہوگی۔ زندگی گزارنا صرف یہ نہیں ہے کہ بس دنیا میں آ گئے اور چلے گئے، یہ زندگی گزارنا نہیں ہے، یہ زندگی گزارنا نہیں ہے۔ یوں تو بہت سارے جانور ہیں، اللہ کی دیگر مخلوقات ہیں، دنیا میں جنم لیتی ہے، آتی ہے، چلی جاتی ہے۔ انسانوں میں اور دیگر جانوروں میں کیا فرق رہا؟ دنیا میں آئے چلے گئے، ایسے ہی وہ جانور دنیا میں آئے اور چلے گئے، کیا فرق رہا؟ کچھ نہ کچھ تو امتیاز رکھا ہے اللہ نے اس انسان کے اوپر، اس انسان کو اپنے حکموں کا پابند بنایا ہے۔ اللہ نے اس انسان کے اوپر اپنے حکموں کو ڈالا ہے، اپنے حکموں کو ڈالا ہے، یہی فرق ہے۔ جانوروں کے اوپر کسی کا حکم، اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں ڈالا، کسی حکم کا پابند نہیں بنایا، مگر انسانوں کو بنایا ہے، ہر موڑ پر پابند بنایا ہے، ہر موڑ پر پابند بنایا ہے۔ جب باہر جا رہے ہوں اس وقت میں بھی پابند بنایا ہے، جب باہر سے گھر جا رہے ہوں اس وقت میں بھی پابند بنایا ہے، اور ہم ان حکموں کو توڑتے ہیں۔ غلطی کسی اور کی ہوتی ہے، خمیازہ گھر والوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ غلطی باہر کسی اور سے ہوئی اور خمیازہ گھر والوں کو بھگتنا پڑا۔ گھر والوں کی کیا غلطی رہی؟ پیسے ہمارے کسی اور نے مارے، کسی اور نے دبائے، پیسے لے کر کسی اور نے نہیں دیے، اس کا غصہ گھر والوں پر۔ ہوتا ہے، یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم نے شریعت کو پابندی نہیں کی، سنتوں کی پابندی نہیں کی۔ اگر کرتے تو ایسا نہ ہوتا، باہر کا غصہ گھر میں جا کر کے نہ نکالتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا والوں کو پیار محبت کا پیغام دیا ہے، امن و شانتی کا پیغام دیا ہے، اخوت و بھائی چارگی کا پیغام دیا ہے۔ اور ہم اس کو بالکل تار تار کر کے رکھ دیتے، اس پیغام کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس پیغام کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں عملی طور پر۔ احکام ماننے کے دو طریقے ہیں، دو طریقے۔
اس بات کو بھی میں بارہا کہا کرتا ہوں، دو طریقے ہیں، ایک زبانی اقرار کرنا اور ایک فعلی۔ اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا اس کو زبان سے اقرار کر لیا، ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کو فعلاً بھی ادا کر لیا، فعلی طور پر بھی ادا کر لیا۔ دوسرا یہ ہے، ہمارے اندر کمی یہ ہے کہ ہم زبان سے اقرار تو کرتے ہیں لیکن فعل سے نہیں کرتے، فعل سے پابندی نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے، ابھی دیکھ لیں، تھوڑی دیر میں مسجد بھر جائے گی، تھوڑی دیر میں مسجد بھر جائے گی اور ایسا محسوس ہوگا کہ ان تمام لوگوں پر اللہ کی نعمت آج ہی اتری ہے، اسی لیے مسجد میں آئے۔ اور دیگر نمازوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نعمتیں اٹھا لی گئی ہوں اور انہوں نے بھی مسجد میں آنا چھوڑ دیا، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ مسجدیں ویران ہو جاتی، خالی ہو جاتی ہیں۔ یہ فعلاً ہے، فعلی طور پر انکار کرنا اللہ کے حکموں کا، یہ وہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعت وہ مقدس جماعت رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم ملتا، جو بھی حکم نازل ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتلاتے، وہ فوراً عمل میں لے آتے، فوراً عمل میں لے آتے۔ تو وہاں زبان سے اقرار بھی تھا اور عمل سے بھی تھا، افعال سے بھی تھا۔ ہمارے یہاں صرف زبان سے اقرار ہے، عمل سے نہیں، عمل سے بہت کم، نہ کے برابر ہے۔ زندگی گزارنا تو یہ ہے کہ جو احکامات اللہ نے ہمارے اوپر نازل کیے ہیں، جن احکامات کا ہم کو مکلف بنایا ہے، جن احکامات کا ہم کو پابند بنایا ہے، اس پر چلتے رہے۔ زندگی گزارنا یہ ہے، خالی دنیا میں آئے اور چلے گئے، یہ زندگی گزارنے کا مقصد یہ نہیں۔ دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان کو جس چیز کا مکلف بنایا ہے، صاف لفظوں میں بتلایا کہ میں نے انسان اور جناتوں کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں آنا، وقت گزارنا اور 60 سال 70 سال کی زندگی پوری ہوئی اور چل دیے، موت آ گئی اور دنیا سے گئے، بس یہ زندگی گزارنے کا مقصد نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے اور زندگی گزارنے کا بھی مقصد یہی ہے، اللہ کو پہچاننا، اس کی عبادت کرنا۔ ہماری بستی میں دیکھ لیں، جائزہ لے کر کے ابھی فہرست بنی تھی، بالغ مرد غالباً 500 کے آس پاس ہے، 500 کے قریب ہے بالغ۔ ان کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ نے احکامات کا پابند بنایا ہے، اپنے حکموں کو ان کے اوپر اتارا ہے، اپنے حکموں کا پابند بنایا، ان کی بات کر رہا ہوں۔ 500 کے قریب ہے اور ابھی تک مسجد بھی خالی ہے اور بالکل وقت کے قریب پر ہو بھی جائے گی، دیگر نمازوں میں بالکل خالی، 10 15 20۔ اگر جوڑیں 4 یا 5% بیٹھتے ہیں، 4 یا 5% بیٹھتے ہیں نمازی کل۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ان 4 یا 5% لوگوں پر اتارتا ہے کیا؟ نہیں۔
جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اس کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم دنیا والوں سے کوئی پیسہ کوئی چیز لیتے ہیں اس کے حکم کی بجا آوری کے لیے، اس کا احسان ماننے کے لیے، اس کا شکر گزار بننے کے لیے دن میں کو نہ جانے کتنی سلامیں پیش کرتے ہیں۔ کیا اتنا بھی حق نہیں بنتا ہمارا کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کریں اور اللہ تبارک و تعالی دن میں 5 مرتبہ اپنے دربار میں اپنے گھر میں بلائے اور ہم نہ جائیں؟ اتنا بھی حق نہیں ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو، پورے مکمل طریقے سے۔ خالص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ اسلام لانے کے بعد میں اپنے ایمان بنانے کی بھی ضرورت ہے، ایمان بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ اور ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ اسلام یہ ہے کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا زبان سے بھی اور دل سے بھی یقین جاننا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس چیز کا زبان سے بھی اقرار کرنا اور دل سے بھی یقین ماننا۔ دوسرے اسلام، جو اسلام ہے، اسلام کہتے کسے ہیں؟ دوسرے نماز ادا کرنا، پابندی کے ساتھ نمازوں کو قائم کرنا ان کے مقررہ وقت پر۔ تیسرے زکوٰۃ ادا کرنا، جب مال نصاب کے بقدر ہو جائے زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا، طواف کرنا جس کے اوپر فرض ہو جائے، یعنی اتنی استطاعت ہو جائے، اتنی وسعت ہو جائے کہ وہ بیت اللہ شریف تک آنے جانے کا خرچ اور گھر والوں کا خرچ اٹھا سکے۔ یہ اسلام ہے۔ اور ایمان یہ ہے اللہ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان لانا اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ یہ ایمان ہے اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ضروری ہیں۔ اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں بھی شک ہوا تو ایمان خطرے میں ہے۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز میں بھی کمی ہوئی، اس کی فرضیت کے بعد کمی ہوئی تو اسلام مکمل نہیں ہے، ہمارے اندر دین مکمل نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس پر پورے کھرے اترنا، یہ زندگی گزارنے کا اصل مقصد یہ ہے۔ صرف آنا اور چلے جانا یہ زندگی گزارنا نہیں ہے۔ تو دوستو اپنی زندگی کو بدلیں، اپنی زندگی کو بدلیں۔ بہت زندگی گزر گئی ہے، کسی کی 20 سال گزر گئی، کسی کی 30 گزر گئی، کسی کی 35-40 گزر گئی، کسی کی 60-70 سال گزر گئی ہیں۔ ہم نے اللہ کو ناراض کیا، ہمارے اوپر یہ حالات آتے کیوں ہیں؟ آتے کیوں ہیں؟ جب ہم اللہ کی نہیں مانتے، ہم اللہ کے احکامات کو توڑتے ہیں تو پھر یہ حالات بھی آتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ویسے ہی فیصلے فرماتا ہے جیسے ہمارے نیچے سے اعمال جاتے ہیں ویسے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ تو دوستو اپنی زندگی کو بدلیں، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے لیے خرچ کریں، اس زندگی کو اللہ کے لیے لگائیں، اللہ کو پہچاننے میں، اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے زندگی کو خرچ کریں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔